حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق رسول اللہ اس کثرت سے ذکر فرماتے تھے مدینہ منورہ میں وفات حضرت خدیجہ کے بعد کہ رسول اللہ کے ازواج میں سے ام المومنین حضرت عائشہ یہ خود اس حدیث کی راوی بھی ہیں کہ رسول اللہ اتنی کثرت سے حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے برا لگتا تھا, اچھا نہیں لگتا تھا, پسند نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیوں میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے, اور کئی دفعہ انہوں نے اعتراض کے طور پر رسول اللہ کو کہا بھی کہ آپ کیوں ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں. ایک دفعہ حضور نے زیادہ شد و مد کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا, توصیف کی ان کے کردار کی, ان کی شخصیت کی, اور یہ چونکہ سب سے کم عمر زوجہ تھیں رسول اللہ کی حضرت عائشہ, انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو آپ کی خوبرو بیوی ہوں, میں آپ کی جوان بیوی ہوں, میرے جیسے زوجہ کے ہوتے ہوئے آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں. یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا, عربی زبان میں عجوزہ کہا, جس کا اردو میں ترجمہ بڑھیا بنتا ہے کہ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہو, بھولتے کیوں نہیں ہو. رسول اللہ کو بہت ناگوار گزرا. یہ خود ہی روایت بھی کر رہی ہیں کہ میری اس بات پر رسول اللہ کو بہت ناگوار گزری. یہ بات غضب میں آئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا تھی. اور اس کے بعد رسول اللہ نے 3 چیزیں بیان کی کہ مجھے خدیجہ آج بھی رحلت کے بعد کیوں پسند ہے, اور خدیجہ جیسی کوئی میری زوجہ نہیں ہے, کوئی اور خاتون نہیں ہے. وہ 3 خصوصیات کیا تھیں کہ جب میں نے حق کی دعوت دی اور کوئی سمجھ نہیں رہا تھا تو سب سے پہلے خدیجہ کو ادراک ہوا دین خدا کی تشخیص کا, دین خدا کی پہچان کا, اللہ کے دین کی معرفت زمین پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو حاصل ہوئی, پہل کی. ادھر سے رسول اللہ نے اظہار فرمایا کہ میں مبعوث برسالت ہوں, اور ادھر سے انہوں نے آمنتو کہا, میں مومن ہوں, میں ایمان لے آئی آپ کی دعوت پر. دیر نہیں لگائی, وقفہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دیں, میں غور کر لوں, میں مشورہ کر لوں, میں پوچھ لوں کسی سے. فوراً تصدیق کر دی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم بصیرت و شعور تھا, مجھے اس وجہ سے خدیجہ عزیز ہیں. اور فرمایا جب میں نے دعوت شروع کی اور سب نے مخالفت کی اور میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا, اور مجھ پر مصائب ٹوٹتے تھے, ستم ہوتے تھے, لوگ سنگباری کرتے تھے, پتھراؤ کرتے تھے, اپنے عزیز اقارب بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے, اس وقت فقط حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے میرا ساتھ دیا. اور تیسری چیز کہ جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا وہ سارا دین کی راہ میں خرچ کیا, نہ اپنی ذات پر خرچ کیا یا اپنے گھر پر خرچ کیا, وہ سارا دین کی راہ میں خرچ کر دیا. اور یہ پہلی خاتون تھی, بلکہ آپ یوں کہیں کہ امت اسلامیہ کی تشکیل کی پہلی کارکن تھی, پہلی ممبر تھی, پہلی رکن, نہضت رسول اللہ کی پہلی رکن حضرت خدیجہ بنی. بعد میں مردوں کو توفیق حاصل ہوئی, مرد سوچ سوچ کے آئے, دیکھ دیکھ کے آئے, پرکھ کے آئے, فالے نکال کے آئے, جائزے لے کر آئے, نفع نقصان تول کے آئے, حالات کو اوپر نیچے کر کے آئے, پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آتے گئے, نہضت اسلامی کا حصہ بنتے گئے. لیکن جو بی بی وقفے کے بغیر, کسی وقت ضائع کیے بغیر آغوش دین میں آئی اور اللہ کی راہ پر آئی, وہ ایک خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی جو سب سے نمایاں خصوصیت خواتین کے سامنے بیان کی, اپنی گھریلو خواتین کے سامنے, یعنی ازواج مطہرات کے سامنے, رسول اللہ کی ازواج کے سامنے رسول اللہ نے خود پیش کی جو خوبی, وہ یہ تھی کہ تم سب میری منقوہ ہو, تم ایسے دور میں میرے حلقہ نکاح میں آئی ہو جب میرے نکاح میں آنا تمہارے لیے اعزاز تھا, فخر تھا, تمہارے خاندانوں کے لیے فخر تھا, تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے فخر تھا, تم تو فائدہ دیکھ کر میرے ساتھ آئی ہو. لیکن زہرا خدیجہ جب میرے ساتھ آئیں تو اس وقت میں مشکل میں تھا, میں تنہا تھا, وہ میرے وسائل سے فائدہ اٹھانے نہیں آئیں بلکہ دین خدا کا سہارا بن کر آئیں, میری رسالت کا ایک اہم رکن بن کر آئیں. تو میں جو چیز رسول اللہ نے ان خواتین کے سامنے رکھی وہ حضرت خدیجہ کی بصیرت, آگاہی و شعور تھا.